اسی طرح اللہ پاک نے سورہ یوسف میں اسی بات کو یوں بیان فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر شے کی تفصیل بیان کی۔ ایک اور مقام پر اس بات کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا کہ ہم نے ہر شے کو مکمل مفصل طور پر بیان کر دیا۔ اور ایک اور مقام پر یہی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ما فرطنا فی الکتاب من شیء کہ ہم نے قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا صراحتاً یا کنایتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس خوبی کو مزید واضح کرتے ہوئے بہت شاندار انداز میں اور 2 + 2 4 کی طرح واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا لوگو اس دنیا کی کوئی رطب و یابس ایسی چیز نہیں ہے۔ رطب اور یابس خشک اور تر، رطب کہتے ہیں تر چیز، یابس خشک۔ فرمایا کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں بیان نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز، ایجاز اور قرآن کا اختصار اور معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے ان 2 الفاظ میں رطب اور یابس کہہ کے اس کائنات کی تمام چیزوں کا ذکر کر دیا۔ کائنات میں جتنے بھی اجسام ہیں، جو بھی کوئی چیز ہے وہ یا تو خشک ہوگی یا تر ہوگی، خواہ وہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، جن و انس ہیں، شجر و حجر ہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان 2 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا وہ خشک ہوگا یا وہ تر ہوگا۔ تو رب ذوالجلال نے ان 2 الفاظ کے ساتھ کائنات کی ہر چیز کا ذکر کر دیا۔ فرمایا کوئی چیز خشک حالت میں ہے یا تر حالت میں، جس بھی حال میں ہے وہ ان 2 حالتوں سے باہر نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی ہر شے کا ذکر فرمایا ہم نے اس کتاب مبین میں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس پاک کتاب میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کر دیا۔ اس بات کو علامہ برہان الدین یوں فرماتے ہیں کہ ما من شیء فہو فی القرآن او فیہ اصلہ کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں، ہر شے جو بھی موجود ہے، جو بھی موجود چیز ہے وہ قرآن میں ہے یا اس کی اصل اور بنیاد قرآن میں ہے، یا اس کی اصل اور بنیاد قرآن میں ہے، کوئی اشارہ ہے قرآن میں اس کی طرف۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے او فیہ اصلہ اصلاً کسی چیز کا قرآن میں ہونا اس کا معنی کیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے مگر اس کا استخراج کرنا، استنباط کرنا، اس کو واضح کرنا قرآن سے ممکن ہے۔ لمن فہمہ اللہ جس کو اللہ نے فہم اور بصیرت عطا کر دی، جس کو اللہ پاک نے فہم اور بصیرت عطا کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبر هذه الامہ کہا، اس امت کے سب سے بڑے عالم اور ترجمان قرآن حضور کے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے تھے کہ لو ضاع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، وہ کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو ضاع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، عقال و بعیر سے مراد یہ ہے معمولی سے معمولی مسئلہ جو انسان کی زندگی میں درپیش آتا ہے، اس کا حل اللہ کے پاک کلام میں موجود ہے، اس کا حل کلام مجید میں بولیے موجود ہے۔ محقق ابن سراقہ اپنی کتاب الاعجاز میں یہ بات کہتے ہیں جامعیت قرآن پر روشنی ڈالتے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ ما من شیء فی العالم الا وهو فی کتاب اللہ، کائنات میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو کتاب اللہ میں نہ ہو، ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتاب میں بولیے موجود ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول جو ان کی کتاب الام سے آپ نے ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، لوگوں مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، سلونی عما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو،
اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، میں تمہیں اس چیز کے بارے میں اللہ کی کتاب میں سے بتاؤں گا۔ یہ قرآن کی جامعیت، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس یا غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے ما بلغنی حدیث، کوئی حدیث مجھ تک نہیں پہنچی عن رسول اللہ علی وجہ ہی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مجھ تک ایسی نہیں پہنچی الا وجدت مصداقہ فی کتاب اللہ، مگر اس کا مصداق میں نے قرآن میں ضرور پایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن مجید کی وسعت علمی اور قرآن مجید کے علوم کا احاطہ کرنا، اس کا اندازہ کریں کہ یہ کلام مجید جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا، یہ اولین اور آخرین کے تمام علوم کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تمام علوم کو بولیے نا، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 104 کتابیں نازل کیں، صحیفوں سمیت 104 کتابیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 20 صحیفے اترے، اس طرح مختلف انبیاء پر صحائف اترتے رہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ وہ صحیفے اللہ پاک نے جو اتارے 104 کی تعداد میں تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 104 کتابوں میں اللہ پاک نے جتنا علم اتارا تھا وہ سارا علم پھر 4 کتابوں میں جمع کر دیا۔ 104 کتابوں میں جو علم اتارا تھا وہ اس کو پھر صرف 4 کتابوں میں جمع کر دیا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں۔ پھر آپ فرماتے، امام بہقی نے اس کو روایت کیا کہ پھر ان 4 کتابوں میں سے پہلی 3 تورات، زبور اور انجیل میں جتنا علم تھا اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے علوم کی تفصیل کے ساتھ قرآن میں اسے جمع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید اولین کے علم کی بھی جامع ہے اور آخرین بعد میں آنے والوں کے علم کی بھی جامع ہے۔ قرآن سارے علوم کو اس طرح اکٹھے کیے ہوئے ہے کہ انسان دنیا میں اس کی کوئی اور مثال نہیں لا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو علم چاہے اسے چاہیے قرآن کو لازم پکڑ لے، جسے علم چاہیے وہ قرآن کو لازم پکڑ لے۔ فإن فیہ خیر الاولین والآخرین، اس میں پہلوں اور بعد میں آنے والے ساری دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تک یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ قرآن مجید نے تمام علوم کو جمع کر لیا، ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں قرآن کا مضمون، قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے بولیے؟ انسان۔ جیسے آپ کسی کتاب کو ایک ٹائٹل کہ کس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے، تو قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کی ساری زندگی کے تمام پہلو، اور پھر انسان کی اس دنیا اور آئندہ آنے والی دنیا کی بھلائی اور کامیابی قرآن کا موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنسی تفصیلات دیتی ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ تمام علوم کی اصل، تمام علوم کی بنیاد اور تمام علوم کے اشارات اس قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن مجید انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے بحث کرتا ہے، چونکہ موضوع جو انسان ہوا تو حیات انسانی کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو قرآن نے ڈسکس نہ کیا ہو۔ وہ پہلو خواہ وہ انسان کی نجی زندگی ہے، علمی فکری زندگی سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک انسانوں کی زندگی، یعنی ایک انڈیویجول انسان سے لے کر تمام انسانوں تک، ایک فرد واحد کو جو مسائل درپیش ہیں ان سے لے کر تمام امتوں، ملکوں، ملتوں تک جتنے لوگ ہیں ان ساروں کے سارے لوگوں کی ضروریات، ان کے مسائل، ان کی جو پریشانیاں، جو ان کے سالوشنز حل ہیں، وہ اللہ پاک نے اس پاک کلام میں بیان کیے، نہ صرف اس دنیا کے بلکہ آئندہ آنے والی زندگی کے بھی۔ اب وہ انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، خواہ وہ مذہبی اور روحانی پہلو ہیں،
خواہ وہ مادی و جسمانی پہلو ہیں، خواہ وہ آئلی اور خاندانی پہلو ہیں، خواہ وہ سماجی و معاشرتی ہیں، سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی، تعلیمی، ثقافتی، جو پہلو کسی انسانوں کی زندگی کا ہو سکتا ہے، رب ذوالجلال نے ان تمام پہلوؤں کو اپنی اس پاک کتاب میں اس کا ذکر کیا اور ان کو ایڈریس کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید کے جو انداز ہے بیان کا، اور قرآن مجید سے احکام کا جو استنباط ہوتا ہے، قرآن سے جو مسائل ڈیرائیو کیے جاتے ہیں، وہ یا تو قرآن مجید کی واضح نص سے ثابت ہو جاتے ہیں احکام، یاد رکھیں استنباط احکام کا قرآنی طریقہ، یا تو کہیں عبارت النص سے واضح عبارت موجود ہوگی، اس سے آپ کو مسئلہ مل جائے گا، جیسے نکاح اور طلاق کے مسائل واضح نصوص میں ہیں۔ اسی طرح اشارت النص سے کئی مسائل ملیں گے، اقتضاء النص سے کئی مسائل ملیں گے۔ آپ کو قرآن مجید کے انداز کبھی حقیقت ہوگا، کبھی مجاز ہوگا، کہیں صریح ہوگا، کہیں کنایا ہوگا، کہیں ظاہر ہوگا، کہیں خفی ہوگا، کہیں مجمل ہوگا، کہیں مفسر ہوگا، لیکن قرآن کے اندر یہ صاحب نظر لمن فہمہ اللہ، جس کو اللہ نے فہم دیا ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے فہم کے مطابق قرآن سے علم کا استنباط کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی اپنے اپنے فہم کے مطابق قرآن مجید سے مسائل کا استنباط کرے گا، مسائل کا حل دیکھے گا، جتنا اللہ نے اس کو فہم عطا کیا، جتنا اللہ نے اسے فہم عطا کیا۔ اب وہ مسائل اصل احکام بھی ہیں قرآن مجید میں، جنہیں آپ کہہ لیں سبسٹینٹیو لا، اصل احکام، وہ بھی قرآن سے آپ کو ملیں گے، اور قرآن مجید میں بسا اوقات پروسیجرل لا بھی ملے گا، یعنی احکام، اور پھر احکام کو نافذ کرنے کا طریقہ کار، کہیں سبسٹینٹیو لا بیان کر دیا اور آگے پروسیجر انسانوں پر چھوڑ دیا، اور کہیں اللہ پاک نے خود پروسیجرل لا بھی بیان کر دیا، اس کے نفاذ کا پورا طریقہ بھی دے دیا، مگر قرآن میں اصل اور اس کے نافذ کا پورا طریقہ قرآن پاک خود کہتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے اصل احکام بھی دیے اور ان کا راستہ بھی دیا، ان کا پروسیجر بھی دے دیا کہ کس طرح ان کا نافذ کرنا ہے، قرآن اور پھر اس کی شرح حدیث پاک سے۔ اللہ پاک نے ہر شے کی بنیاد، اس کا مسئلے کا حل اپنے اس پاک کتاب میں عطا کر دیا۔ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب قانون التاویل میں بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ابتدائی طور پر جو قرآن مجید کے علوم کی تعداد، وہ کہتے ہیں میرے اندازے کے مطابق، میرے علم کے مطابق، قانون قرآن پاک کے علوم کی تعداد جو علوم قرآنی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی تعداد 77,450 علوم ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ یہ جو اللہ پاک نے، میں نے کہا لمن فہمہ اللہ، جتنا اللہ پاک نے فہم دیا، یہ قاضی ابو بکر ابن العربی ہیں، وہ فرماتے ہیں 77,450 علوم قرآن مجید میں ہیں، اور پھر آگے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے خود کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے اور یہ بات قابل غور ہے، یاد رکھیں قرآن مجید کی ٹوٹل آیات، کل آیات مختلف انداز میں گنی، وقف کے مختلف انداز، تو وہ تقریباً وہ بھی اتنی ہی بنتی ہیں۔ بعض نے کہا 6,666 آیات ہیں، اور بعض آیات کے مختلف جگہوں پر وقف کے لحاظ سے انہوں نے کہا 77,450 کلمات بنتے ہیں قرآن میں، ایک آیت میں کئی کلمات آ گئے، اتنے کلمات ہیں، اتنے کلمات ہیں۔ اب قاضی ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں کلمات بھی اتنے، علوم بھی اتنے، پتہ یہ چلا کہ قرآن کا ہر کلمہ کسی نہ کسی علم کی مستقل بنیاد ہے، الحمد سے والناس تک، الحمد سے والناس تک قرآن کا ہر کلمہ کسی نہ کسی مستقل علم کی بنیاد ہے۔ ہر آیت اور ہر آیت کے اندر موجود کئی کلمات مستقل علوم کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
اور آگے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْآنِ ظَهْرٌ وَبَطَنٌ، وہ کہتے ہیں قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ قرآن کے ہر حرف کا بولیے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ پھر کہتے ہیں ہر ظاہر کی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے۔ ہر ظاہر کی ایک ابتدا اور ایک اس کی انتہا، آغاز بھی ہے اختتام بھی ہے۔ سو ہر کلمہ چار معانی چار علوم پر مبنی ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں تو 77,450 کو 4 سے ضرب دے کے وہ کہتے ہیں قرآن میں ممکنہ طور پر 3,98,000 علوم موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3,98,000 علوم قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور یہ قاضی ابو بکر ابن العربی کا خیال ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں صرف تعوذ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ فرماتے اگر میں شروع کر دوں تو لاکھوں مسائل کا استنباط تعوذ اور تسمیہ سے کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے جتنا فہم عطا کر دیا۔ ہم نے تو اس قرآن مجید کو بس وہ مرحومین کی ایصال ثواب کی کتاب سمجھ رکھا ہے نا، بس وہ کوئی فوت ہو گیا تو ایصال ثواب کر دیں۔ اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا، اس میں بھی جھگڑا کر دیا لوگوں نے کہ جی ثواب پھر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن ہے کیا اور ہم نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا۔ ہم نے قرآن مجید مظلوم کتاب ہے، اس کو مخالفین تو مخالفین اپنوں نے ہی نہیں سمجھا، اس قرآن کو اپنوں نے ہی نہیں سمجھا۔ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ایک طرف رہ گئے، پڑھنے والے بھی صرف ثواب کی خاطر چند تلاوت کرنے والے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، ثواب آگے بھیجنے کے لیے، ختم پڑھنے کے لیے اس کتاب کو رکھ چھوڑا۔ اس کے اندر موجود علوم پر، فنون پر جو دنیا اور آخرت کی رہنمائی ہے اس پر توجہ ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، جس نے جتنی ہمت کی پھر اللہ پاک نے قرآن کے دریا سے اسے اتنا علم عطا کر دیا، قرآن سے اتنا علم عطا کر دیا۔ اب قرآن علوم کی تعداد، لیکن حقیقت یہ ہے تمام علماء، عرفاء، مشائخ اس بات پر پہنچے یہ تعداد، یہ تعدد کچھ لوگوں کی اپنی گنتی ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن علوم کی نہ کوئی تعداد ہے نہ کوئی اس کو احاطے میں لا سکتا ہے۔ قرآن علوم کا کوئی احصاء اور تعدد ممکن نہیں، کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی زمانہ تھا تو فلسفی کو تمام علوم کی بنیاد سمجھا جاتا تھا، فلسفہ، اس میں فزکس اور بیالوجی اسی کا بنیادی طور پر حصہ تھے۔ اور یہ تینوں علوم، تینوں کے تینوں، فلسفہ تو بحث کرتا تھا انسان کے جو اس کائنات کی حقیقت علیہ ہے، بنیادی حقیقت، فلسفہ اس کے ساتھ آج تک بحث کرتا رہا۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور صلہ ملتا نہیں۔ وہ حقیقت علیہ، مبدا، حقیقت کائنات پر بات کرتا تھا۔ فزکس نے کیا کیا؟ فزکس نے مظاہر طبیعی سے بات کی، فزیکل اپیرنس رکھنے والی چیزیں، پھر ان کی حرکت کے ساتھ جو طبی اشیاء ہیں، طبیعی اشیاء، ان کی حرکت کیا ہے، موشن کیا ہے، اور ان کی حرکت کی حقیقت کیا ہے، فزکس نے اس سے بات کی۔ اور تیسری چیز بیالوجی، وہ انسان اور دیگر مظاہر کی حیات سے بات کرتی ہے کہ انسان اور کائنات میں ہر وجود پانے والی چیز، اس کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اور آغاز پانے کے بعد اس کی زندگی اپنی تکمیل تک کیسے پہنچی، تتمہ کیسے ہوا، اور وہ زندگی پھر آگے کیسے بڑھتی ہے۔ بیالوجی کا یہی موضوع ہے نا۔ اب ان ساری باتوں کو دیکھیں، صدیاں گزر گئیں، یہ علوم اپنی حقیقت کے ساتھ آج تک، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، چونکہ یہ ٹرائل اینڈ ایرر کی کہانی ہے، اقدام اور خطا ہے، عرصہ گزر گیا، یہ علوم حقیقت کی بات یقین کے ساتھ آج تک نہیں کہہ سکے۔ فلسفہ آج تک یقین کے ساتھ حقیقت کی بات بولیں نہیں کر سکا، اپنے نظریات دیتا ہے۔ پھر جب علم بڑھتا ہے اس کے نظریات میں وسعت آتی ہے، پچھلی بات کو کسی حد تک انکار کر کے اگلی بات کر دیتا ہے، پھر علم بڑھتا ہے اس سے اور آگے کی بات کرتا ہے۔ اقدام ہے، کبھی اس میں خطا ہے،
کبھی وہ درست ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر فلسفہ صدیوں کی بحث کے باوجود جن مسائل اور جس حقیقت کو حل نہیں کر سکا، خدا کی عزت کی قسم قرآن کی پہلی 5 آیتوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے اس حقیقت کا بیان کر دیا جس کو کوئی نہ پا سکا تھا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ رب ذوالجلال نے ان 5 آیات میں فلسفے کی ان تمام پریشانیوں کو دور کر دیا۔ حقیقت کیا ہے، تخلیق کس نے کی، کہاں سے کہاں تک کون لے گیا، یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں تفصیلات کبھی دیں کبھی نہیں دیں، مگر علوم کی بنیاد عطا کر کے انسانی عقل کو، انسانی سوچ کو اور انسانی فکر کو ایک راستہ دکھا دیا اور فرمایا تمہاری سوچ، تمہاری فکر آزاد ہے، جہاں تک مرضی ہے علوم میں جاؤ، علم کے نئے نئے راستے تلاش کرو، علم کی نئی نئی توجیہات تلاش کرو، اور کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہوگا جس کی بنیاد تمہیں قرآن کے اندر موجود نہیں ملے گی۔ قرآن مجید ہر علم کی بنیاد عطا کر دی قرآن نے، اور اب یہ انسانوں پر چھوڑ دیا کہ اس پر محنت کریں، کوشش کریں اور جد و جہد کر کے ان موضوعات کو نکال لیں۔ اب اگر بات کریں، میں 2-3 مقامات سے آپ کو صرف ایک مشاہدہ کرواتا ہوں کہ فزکس کی بحث اس چیز کے ساتھ تھی کہ یہ طبیعی کائنات کیسے بنی، کہاں سے آئی اور کدھر چلی گئی۔ اس کام کے لیے ہم قرآن مجید کی سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 سے 34 تک، اللہ اکبر، آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ پاک نے فزکس کو بھی راستہ اپنے پاک کتاب میں دیا، اس پاک کتاب میں اس کو راستہ عطا کیا، اور وہ چیزیں آج سے 1400 سال پہلے، یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، قرآن جب اترا اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، مگر قرآن براہ راست ان سے بات کر رہا تھا، مگر قرآن کے سامنے قیامت تک آنے والی انسانیت تھی۔ قرآن اس وقت مکہ کے لوگوں سے بات کر رہا تھا، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ مکہ کے اس وقت کے لوگ بھی سمجھ رہے تھے، اور قیامت تک آنے والے لوگ جو علم میں کتنے آگے بڑھ چکے ہوں گے، یہ کائنات فقط زمین تک نہیں رہے گی، لوگ انسانی زندگی کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے چاند تک چلے جائیں، مریخ تک چلے جائیں، کہاں کہاں دنیا چلتی پھرے، علم جہاں سے جہاں تک چلا گیا، لوگ مڑ کے قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن ان سے بھی بات کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی کتاب قیامت تک ہر انسان کے لیے راستہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور علم کا مبدا اور علم استخراج کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان آیات میں فزکس کے اس مسئلے کو حل کیا جس کے لیے آج تک وہ اپنے ٹرائل اور ایرر کے بعد اس باب میں چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اس موضوع پر پھر کبھی بات کروں گا، میں صرف ترجمہ سناتا ہوں آپ کو 3 جگہوں سے میرا مضمون، تاکہ یہاں مکمل ہو جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے۔ جملہ کائنات اور اولم یر الذین کفروا ان السماوات، ساری کائنات، کائنات سماوی، والارض، اوپر کی کائناتیں نیچے کی کائناتیں، کانتا رتقن، فرمایا جڑی ہوئی تھی ایک اکائی کی صورت میں، ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، ففتقناہما، ہم نے ان کو بولیے پھاڑ دیا۔ یہ بگ بینگ کا نظریہ جو آج لوگ دے رہے ہیں، یہ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا تھا۔ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات جڑی ہوئی تھی، پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا، پھٹ گئی۔ آپ نے پڑھا ہوگا یونیورس کی، اگر کریشن آف دا یونیورس پر ایسٹرونومیکل جو اجسام وجود میں آئے ان کا ذکر پڑھیں تو یہی ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا گولا تھا، گرم ہوتا گیا، گرم ہوتا گیا، پھر اچانک پھٹ گیا اور ساری کائنات وجود میں آئی۔ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے
اپنے پاک کلام میں اس چیز کا اعلان کر دیا تھا. فزکس آج یہ چیزیں نکال رہی ہے. فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات آپس میں جڑی ہوئی تھی، ہم نے ان کو پھاڑ دیا. ہم نے ان کو وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ چیز کا وجود پانی سے بنایا. ہر زندہ چیز کا وجود بولیے پانی سے بنایا. افلا یؤمنون، فرمایا کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ کیا تم پھر ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگ جائے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکیں. کائنات کی حقیقت. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فرمایا اور ہم نے سما یعنی زمین کے بالائی کروں کو محفوظ چھت بنا دیا. سورج کی روشنی میں جو نقصانات ہیں، جو کئی قسم کی شعاعیں، کئی قسم کی ریڈیشنز جو انسانی زندگی کے لیے نقصان بن سکتی ہیں، سماوی کروں نے ان کو مضبوطی سے روک رکھا ہے، انسان تک آنے ہی نہیں دیتی. اور انسان تک تمام وہ چیزیں پہنچتی ہیں جو نفع بخش ہیں، جو فائدہ مند ہیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فرمایا اور ہم نے آسمان کو یعنی زمین کے بالائی کروں کو محفوظ چھت بنایا تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی مہلک قوتوں اور جارحانہ لہروں کے مضر اثرات سے بچائیں. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور لوگ میری ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود مجھ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہماری نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ذات ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، دن اور رات کی تخلیق، اور شمس اور قمر کو بنایا. کلن فی فلک یسبحون، اور فرمایا یہ ساری چیزیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں. سورج اور چاند بنائے اور فرمایا یہ تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں آج کی نشست کے لیے، آخری جملہ یہاں پر آپ کے لیے. امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے. جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ میں قرآن سے تمام علوم بیان کر سکتا ہوں، قرآن سے تمام علوم بیان کر سکتا ہوں، تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ جو سماوی کرے ہیں سارے، سورج، چاند، باقی جو اپنے اپنے مدار میں جو گھوم رہے ہیں، اب ان کی حرکت دو طرح کی ہے. ایک چونکہ بیضوی شکل کے ہیں، دائیں سے بائیں آتے ہیں، بائیں سے دائیں، دو طرح کی حرکت ہے ان تمام اجسام کی، دو طرح کی حرکت. تو قرآن نے بیان کیا کلن فی فلکن، یہ سارے اجسام اپنے اپنے کروں میں گھوم رہے ہیں. تو ایک طرح کی حرکت کا بیان تو قرآن نے کر دیا، ایک طرح کی حرکت کا کہ یہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. یہ ایک حرکت کا بیان ہو گیا. جو ان کی دوسری حرکت ہے اس کا بیان کہاں ہے قرآن میں؟ ایک حرکت کا بیان تو ہو گیا کلن فی فلکن، دوسری یسبحون، تیرتے پھرتے ہیں. اس نے کہا دوسری حرکت کا بیان کہاں ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اسی جگہ کلن فی فلکن میں ہی، کلن فی فلکن میں ہی ان کی بائیں سے دائیں حرکت کا بیان بھی ہے. اس نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے کہا ان الفاظ کو لکھو کلن فی فلکن، یہ کاف سے شروع ہے، کاف لام فا یا فا لام کاف. آپ اس کو الٹا دوبارہ لفظوں کو ترتیب دیں، دوبارہ یہی آیت بن جائے گی. آپ فلاکن کے کاف پر آ جائیں، فلاکن کی لام، کلن فا یا، کلن فی فلاکن، اس کو دائیں سے پڑھیں یا بائیں سے پڑھیں، دونوں طریقوں سے کلن فی فلاکن بنتا ہے. انہوں نے کہا یہ دو الفاظ قرآن کے کلن فی فلاکن، یہ الفاظ ان تمام اجسام کی دائیں سے بائیں حرکت کو بیان بھی کرتے ہیں. بائیں سے دائیں پڑھیں پھر بھی کلن فی فلاکن بنتا ہے. قرآن نے ان دونوں حرکتوں کو ایک ہی آیت کے اندر بیان کر دیا. آپ جا کے یہ لکھیں ایک کاغذ کے اوپر کلن فی فلکن، اس کو دونوں طرفوں سے پڑھیں، سیدھا پڑھیں رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ، دونوں طرح بنے گا کلن فی فلکن.
کیا بن جائے گا بولیں؟ کلن فی فلک، فرمایا دائیں سے بائیں حرکت، بائیں سے دائیں حرکت، وہ اس کے الفاظ کے اندر رب ذوالجلال نے پنہا کر دی۔ یسبحون، یہ ساری کائنات کی یہ دائروں کی حرکت قرآن نے بیان کر دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس مضمون کو آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ، کہ قرآن کس طرح فزیکل اور بایولوجیکل علوم کو اور پھر تمام علوم کی بنیاد کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے والی کتاب ہے۔ انسان کے ساتھ بحث کرتی ہے، انسانی زندگی کا بیان ہے، انسان کی فلاح کا بیان ہے، انسان کی اس دنیا اور آخرت میں ترقی کا بیان ہے، مگر ہم نے اس قرآن کو سمجھا نہیں۔ ہم آج بھی قرآن مجید سے جھگڑے نکال رہے ہیں، اسے اپنی مسلک کی کتاب بنانے پر زور دیا ہوا ہے ہر انسان نے۔ ہر کوئی اپنا اپنا مسلک اس قرآن سے ثابت کرنے لگا ہے۔ اپنے مسلک کی باتیں ثابت کرنے کے لیے الٹ پلٹ کرنا پڑ جائے، دائیں سے بائیں کرنا پڑ جائے، خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا قرآن مجید سے غلط معانی نکالیں گے، غلط تشریحات نکالیں گے، اپنے مقاصد، اپنے مفاہیم، اپنے توحید کے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے اپنے خود ساختہ مفاہیم، بدعت پر، شرک پر، حقیقت، پتہ نہیں کیا کیا حقیقت و مجاز پر لوگ اس کتاب سے نکالتے ہیں۔ مگر آج تک افسوس یہ ہے، اس کتاب کو اپنے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اور دنیا میں عالم اسلام کی ترقی کے لیے یہ کتاب جو رہنمائی عطا کرتی ہے اس طرف کوئی نہیں جا رہا۔ وہ مسلمانوں کی ترقی کا راز پھر یہی ہے، آخر کار انسانوں کو، نوجوانوں کو، پھر میں نوجوانوں کو مخاطب ہوں، بچوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے مضامین میں محنت کر کے قرآن کی طرف رجوع کریں، سائنس پڑھیں تاکہ وہ آپ کو قرآن میں اس کے مظاہر حقیقی نظر آئیں، سائنٹیفک علوم پر ریسرچ کریں، محنت کریں، مگر ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں دنیا کی جدید تعلیم یافتہ تمام بکس۔ اگر آپ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو جس طرح دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں ایسے ہی رسوا ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔